درود شریف کے فضائل کے ضمن میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھنے والا مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لفظی اس کا ترجمہ اور ہے، لیکن ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ادباً ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا، اس کے درود کا اس کو جواب دیتا ہوں۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ اسی فرمان کے تحت ہمیں بہرحال اپنے معمولات کو درود شریف سے مزین رکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو اکثر و بیشتر درود شریف سے مزین رکھیں۔ آج کی اس نشست میں جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم زکوٰۃ کے کچھ مسائل کے ضمن میں آپ سے میں گزارش کروں گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے فلسفہ زکوٰۃ کے عنوان پر زکوٰۃ دینے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید پر بات کی تھی اور اس کی حکمتیں جو چند بیان کر سکا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آج فلسفہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک آدھ بات اور پھر ہم جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں وہ اس مختصر سی نشست میں آپ کے لیے میں بیان کر سکوں، اور اس پہ توجہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم مسائل بیان کر سکیں کم سے کم وقت میں۔ فلسفہ زکوٰۃ میں سے کچھ جو گزشتہ بیان کیا تھا اس میں سے ایک آج کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زکوٰۃ کا ایک نظام عطا فرمایا، اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ہم نے یہ مالی نظام اس لیے وضع کیا ہے تاکہ دولت جو ہے، پیسہ جو ہے، وہ صرف اغنیاء یعنی غنی اور امیر لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اس کا سبب جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کر دیا تھا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے حکمت کے تحت کچھ لوگوں کو زیادہ عطا فرمایا ہے، کچھ لوگوں کے پاس کم ہے، لیکن ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ماننے والا ہے وہ سب کچھ اپنے مال و دولت کو نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے جو بھی ملا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ اگر چاہتا تو مجھے کچھ بھی نہ ملتا، اب اس نے مجھے یہ دیا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور پھر یہ جو چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت کا نظام ہے، ارتکاز ہے،
چند ہاتھوں میں، اس کو ہمارے دین نے پسند بھی نہیں کیا، اور یہ چند لوگوں کا ہی دولت مند ہونا اور وسائل پہ قابض ہو جانا، یا پھر طبقاتی جو تقسیم ہے، یہ معاشرے میں بغاوت کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ نظام عطا فرمایا کہ ہم وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ لوگ اپنے حلال مال میں سے ایک مخصوص مقدار سال میں فرض کر دی گئی ہے۔ ایسے نفلی صدقات بندہ جتنے مرضی دے، لیکن زکوٰۃ جو ہے اس کی شرائط کیا ہے، وہ اس کے واجب ہونے کی، یعنی کن لوگوں پہ زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ اصطلاحاً اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے کہ وجوب زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی دینی امر کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ نافذ اور رائج ہوتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ احکامات مسلمانوں کے لیے ہی ہیں۔ اس کے بعد جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اس کی حاجات اصلیہ میں سے، جو اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس کے رہائش کے مکان ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کا سامان ہے، سردیوں گرمیوں کی رہائش ہے، لباس ہیں، دیگر معاملات ہیں، اس سے ہٹ کے اس کے پاس ایک مخصوص رقم بچ جائے اور اس رقم پہ زکوٰۃ مطلب فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح دینے والا اس پہ فرض ہوگی کہ جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ مثلا جو مجنون ہے، ایک بندہ ہے وہ پاگل ہے، اس پہ کوئی شرعی احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو نابالغ ہے اس پہ بھی مثلا کوئی چیز ہے، ہاں بعض لوگ یہ بچنے کے لیے، بد نصیبی ہے ان کی ایک طرح سے، مطلب زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے اپنی کوئی چیز، اپنا سونا یا چاندی یا کوئی مال وہ کسی نابالغ بچے کے نام کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل یہ بہت بڑی محرومی ہے، بدقسمتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو نابالغ ہو اور اس کا مال بھی ہو، چاہے وہ مطلب اس کا سرپرست مطلب والد اس کا فوت ہو جائے، اب کہ بعض اوقات کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد میں جو نابالغ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر حصہ زکوٰۃ کی حد کو پہنچتا ہو تو جب تک وہ بچہ نابالغ ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور شرط ہے، یعنی حولان حول، اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی جو نصاب آپ کے پاس ہے اس پہ پورا سال گزر جائے۔ مثلا جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے بعد آپ کے پاس جو مال بچا ہوا ہے اس پہ پورا ایک سال گزر جائے۔ یعنی سال آپ کسی بھی اعتبار سے، مثلا اگر ایک بندہ، یہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اس کے پاس اتنا نصاب ہے، نصاب میں تھوڑا آگے جا کے بیان کرتا ہوں، رمضان میں شعبان میں اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہے، اب آئندہ سال شعبان تک وہ اسی طرح صاحب نصاب، مثلا آئندہ سال جب شعبان آتا ہے تو اس کے پاس پھر اتنا مال موجود ہے، بیچ میں اگر تھوڑا سا سلسلہ منقطع ہو بھی گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو سال پورا اگر اس کے پاس وہ مال رہتا ہے، بیچ میں کوئی ایک آدھ مرتبہ سلسلہ منقطع ہو بھی جائے تو بھی وہ صاحب نصاب گنا جائے گا اور وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔
ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ خود اس نصاب کا مالک ہو، یعنی کہ وہ نصاب جو ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں چیز سامان یہ سونا چاندی یہ چیز موجود ہوتی ہے، مثلا میاں بیوی میں ہے، اب وہ جو ملکیت ہے جس کی ملکیت ہوگی زکوٰۃ اسی پہ ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ بیوی کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ میاں پہ پڑے، یا میاں کی ملکیت میں ہے تو زکوٰۃ بیوی پہ پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نصاب کا مالک ہونا یہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طرح وہ جو نصاب ہے، صاحب بندہ ہے صاحب نصاب، اس نصاب پہ کوئی قرض نہ ہو۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ اس نے سونا یا چاندی اس کے گھر میں نصاب کے مطابق تو موجود ہے، لیکن اسی نصاب پہ کچھ قرض بھی ہے، مثلا کسی سے اس نے ادھار پہ لیا تھا، قرض پہ لیا تھا، کوئی بھی نصاب ہو۔ بعض لوگ آج کل یہ بھی کرتے ہیں نا، مطلب شادی بیاہوں کے مواقع پہ مطلب وہ سونا بعض تھوڑا سا دکاندار کے ساتھ ادھار بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو پھر اس پہ سال بھی نہیں گزرتا، اس پہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی ہے کہ جس پہ ادھار دینا بنتا ہو تو وہ بھی اب صاحب نصاب نہیں گنا جائے گا۔ ایک اور شرط ہے کہ جو زکوٰۃ ہمیشہ اس مال پہ ہے کہ جو بڑھنے والا ہو، جس میں بڑھوتری ہو۔ مثلا اس کو فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں مال نامی، یعنی بڑھنے والا مال۔ اس بڑھنے والے مال میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اور یہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے خلقی، کہتے ہیں نا خلقی، یعنی پیدائش کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے جو مال نامی ہے وہ سونا اور چاندی ہیں، یعنی یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور اصل ثمن میں نے غالباً پچھلے جمعے پہ یہ عرض کی تھی کہ اصل زر جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں کرنسی نوٹ چلتے ہیں یہ تو حکومت کی مہر سے چلتے ہیں، حکومت اس پہ مہر لگاتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اوپر مہر لگاتا ہے تو آپ کا وہ نوٹ چلتا ہے۔ اگر آج اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک نوٹ کرنسی نوٹ کو کینسل کر دیتا ہے، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، کیونکہ پہلے دیکھیں کتنے نوٹ تھے وہ کینسل کر دیے، تو وہ کینسل ہوئے تو ان کی حیثیت پھر ایک ردی کی رہ جاتی ہے۔ یعنی سکہ رائج الوقت جو ہوتا ہے یہ حکومت کے مطلب اختیار میں ہوتا ہے، اس کو حکومت چاہے تو کسی شاپر پہ مطلب مہر لگا دے تو اس کو 1000 کا نوٹ یا 5000 کا نوٹ جو ہے نا وہ طے کر دے تو پھر وہ اسی حساب سے ہوگا۔ لیکن جو اصل ثمن ہے، اصل زر ہے، وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ اب یہ جو ہے نا خلقی اعتبار سے بڑھنے والا ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سونے اور چاندی کی حیثیت کرنسی کے اعتبار سے نہ رہی ہو۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے نامی مال، وہ مثلا تجارت سے ہوتا ہے یا افزائش نسل سے ہوتا ہے۔ تجارت سے کیا ہے؟ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کا مال بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جانور اگر بندہ پالتا ہے تو وہ افزائش نسل کے ذریعے پلتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ نامی مال، بڑھنے والا مال دو طرح کا ہوا، ایک ہوا خلقی یعنی پیدائش کے اعتبار سے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ تجارت کی بنیاد پہ یا افزائش نسل کی بنیاد پہ۔ ہماری اس بات سے یہ طے ہوا کہ زکوٰۃ 3 طرح کی چیزوں پہ ہے۔ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے سونے اور چاندی کی، دوسری ہوتی ہے جو آپ کا مال تجارت ہے اس پہ جو آپ کی آمدن ہے، اور تیسری ہوتی ہے چرنے والے جانوروں کی۔ جانوروں میں افزائش نسل ہوتی ہے، ان کو سائمہ کہا گیا ہے، یعنی جو جانور بندہ پالتا ہے، آپ تو وہ جانوروں کا اتنا وہ رجحان ہی نہیں ہے،
اس لیے عمومی طور پہ بلکہ آج بھی ہم جو مسائل بیان کریں گے وہ سونا چاندی اور تجارت کے حوالے سے جو زکوٰۃ کے ضروری مسائل ہیں وہ بیان کریں گے، کیونکہ جو جانور کا ہے وہ اس کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آج کل کسی کے ہاں سوائے وہ جو مطلب وہ خانہ بدوش قبیلے ہوتے ہیں جن کو ہم بکروال بولتے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں نے عرض کر دی کہ ایک تو تجارت کے حوالے سے اور دوسرا سونا اور چاندی کے حوالے سے آج ہم بات انشاءاللہ کریں گے، اور جو چند مسائل کچھ میں نے یہاں نوٹ بھی کیے کہ جو ضروری مسائل ہم بیان کریں گے وہ جو ضروری ہیں ہمارے لیے۔ اب سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نصاب کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عاقل بالغ آزاد مسلمان پہ، صاحب نصاب مسلمان پہ، جس کا نصاب قرض سے خالی ہو اور اس پہ سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد اس کا وہ ایک مخصوص رقم ہے یا وہ جنس کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ادا کرے گا۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو چاہے وہ ڈلیوں کی شکل میں ہو، جس بھی صورت میں گھر میں 7.5 تولے سونا جس مرد یا عورت کے پاس ہو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اور چاندی کا کیا ہے؟ چاندی ہے 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ یا ان کی قیمت ہو، اس قیمت کا اس کی ضروریات سے زائد سامان ہو، مطلب اس کا وہ مالک ہو، تو وہ پورے کے پورے کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کو بولتے ہیں یہ صاحب نصاب ہے۔ ہاں ایک چیز ذہن میں ضرور ہونی چاہیے، بھئی آج تو سونے کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تقریباً میرے خیال میں 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکا ہے جو تولہ سونا ہے۔ تو ایک بندہ یہ کہتا بھائی میرے پاس تو 1 تولہ مطلب 7.5 تولے سونا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بندہ صاحب نصاب سونے سے نہیں، سونا ایک نصاب ہے۔ آپ کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کے آپ مالک ہیں اور وہ مال ان شرائط پہ پورا اترتا ہے جو اس سے پہلے میں نے بیان کی ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ دینا لازم ہے۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے؟ تو میں نے کل کا جو ریٹ تھا وہ میں نے پوچھا تھا ایک بھائی سے، انہوں نے بتایا جی کہ جو 52.5 تولے چاندی ہے اس کی آج کی جو قیمت ہے وہ ہے 1,13,400 روپے۔ یعنی موٹی بات یہ سمجھ لیں کہ جس شخص کے پاس اس کی ضروریات سے زائد 1,14,000 روپے موجود ہوں، 1,14,000 روپے بچت ہوں، چاہے اس نے کسی بینک میں رکھے ہوئے ہوں، اور سود پہ تو رکھنی نہیں چاہیے رقم، سود اتنا بڑا گناہ ہے، میں بار بار بیان کر بھی چکا ہوں یہ بات، چاہے بینک میں رکھے ہوں، چاہے اس کی کمیٹی ڈال رکھی ہو، کسی لاکر میں ہوں، کیونکہ آج کل لوگ مطلب وقت ایسا آ گیا ہے، حالات ایسے بن گئے ہیں، لوگ بہت ڈر رہے ہیں۔ جس بندے کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کبھی یہ اقرار نہیں کرتا، بڑے سے بڑے کاروباری شخص کے پاس سے بات کر لیں کہے گا او ہو حالات تو بہت برے ہیں، پیسہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ڈرتے ہیں یار اگر کسی کا پیسہ صبح آ جائے گا جی انہوں ادھار چاہیے، وہ پھر مطلب لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو پیسے کے رکھنے کی لوگوں نے مختلف صورتیں رکھی ہوئی ہیں کہ کہتے ہیں جی اچھا جی اساں داخانے پہ فکس کر چھڑیا جائے،
وہ بات ہی ختم ہے نا۔ اب وہ فکس اگر سود میں کیا ہوا ہے تو وہ منافع کا لوگ کھاتے ہیں، تو وہ ٹوٹل اور مطلقاً حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، اور اس میں کوئی ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے بینک کا، پی ایل ایس اکاؤنٹ بھی سود کا ایک لین دین کا سسٹم ہے۔ ویسے تو جو محتاط لوگ ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں کھولتے بینکوں میں، کیونکہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اس پہ سود نہیں مل رہا، لیکن آپ کا جو پیسہ ہے وہ سود کے کاروبار میں استعمال ہو رہا ہے، بینک اس کو استعمال کر رہا ہے، بینک آپ کے پیسے سے حرام کاروبار کر رہا ہے، آپ سود نہیں لے رہے، اس حد تک تو آپ بری الذمہ ہیں، لیکن اس حد تک آگے جا کے آپ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ پیسہ آپ کا ہے اور بینک اس کو حرام طریقے سے مطلب استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال جس طرح کا بھی پیسہ ہو، مثلا جہاں پہ بھی رکھا ہوا ہو، لاکر میں ہے، کمیٹی کے طور پہ ہے، اور کسی اور طریقے سے ہے، تو زکوٰۃ اس پہ بنتی ہے کتنے؟ 1,14,000 روپیہ اگر آپ کے پاس بچت ہے، اس کا 2.5% آپ نے بطور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ یہاں ایک اور دو باتیں بڑی ضروری ہیں، تھوڑے تھوڑے یہ مسائل جو میں نے لکھے ہیں جو پیش آنے والے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کے قرض، آپ کا پیسہ کہیں بطور قرض ہے کسی کے پاس، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ پیسہ بطور قرض ہے کہیں پہ اور وہ موجود ہے۔ اس قرض کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ قرض کو عربی میں دین بولتے ہیں، اور اس دین کی قرض کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں، پہلی صورت دین قوی، یعنی مضبوط، جس کے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، وہ قرض واپس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ دین قوی۔ مثلا آپ نے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی مکان کرائے پہ لگایا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی پلاٹ، کوئی جگہ کرائے پہ لگی ہوئی ہے، یہ لیز وغیرہ پہ جیسے مطلب دیے جاتے ہیں بعض جگہوں پہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کی دین قوی ہے، یعنی مضبوط قرض ہے۔ اس قرض پہ جو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آپ نے ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہے، لیکن دینی کس وقت ہے؟ کہ جب آپ کو اس کا 5واں حصہ وصول ہو جائے، اس کا 5واں حصہ، 100 میں سے 20 روپے، آپ کو 5واں حصہ وصول ہو گیا، اب آپ نے اس کی کیا کرنی ہے جناب؟ اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ دوسرے قرض کی جو قسم ہے وہ اس کو بولتے ہیں دین متوسط، یعنی درمیانہ قرض۔ درمیانہ قرض یہ ہے کہ تجارت کے علاوہ کسی نے آپ سے قرض لیا ہو، کسی نے اپنی ضرورت کے لیے پیسے لے لیے ہوں، یا آپ نے کوئی ایسا سامان اپنا بیچا ہے کہ جس کے پیسے ابھی جو مشتری ہے یعنی خریدار ہے اس کی طرف ہیں، یا کوئی اس طرح کی ایسی صورت ہے کہ مثلا آپ کو آپ کی وہ اس کی بنیاد تجارت اور خرید و فروخت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دین متوسط۔ اس کی زکوٰۃ آپ اس وقت دیں گے کہ جب آپ کے پاس نصاب کی مقدار میں اس رقم میں سے پوری آ جائے گی۔ جو دین قوی ہے اس کی رقم کتنی آئے گی تو زکوٰۃ ہوگی؟ 5واں حصہ۔
جو دین متوسط ہے یعنی درمیانہ قرض ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پہ کب لازم ہوگی؟ مثلا آپ کا کسی کی طرف 5 لاکھ روپے ہیں، اب 5 لاکھ روپے میں سے 1,14,000 آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو اب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح ایک دین ہے، اس کو ضعیف بولتے ہیں، دین ضعیف۔ دین ضعیف یہ ہوتا ہے مثلا مہر خواتین کا، عمومی طور پہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بہت بڑی سستی کی جاتی ہے، لوگ مہر بڑا بڑا مقرر کر دیتے ہیں اور مطلب وہ نکاح ہو جاتا ہے، سلسلہ پورا ایک چلتا رہتا ہے، وہ مہر اسی طرح بقایا رہتا ہے اس بیچاری کا، اور پھر مطلب وہ ظاہر سی بات ہے بھائی خاتون گھر میں آتی ہے، وہ گھر کے حالات دیکھتی ہے، میاں کیا پہلے لوگ بڑی گپیں لگاتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے زبردست ہیں، کروڑوں پتی ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، تمہاری بیٹی کو ایسے رکھیں گے ایسے رکھیں گے، بہت مطلب جھوٹ جھوٹ بول کے اکثر یہ ہوتا ہے، کم ہی کوئی سچی بات ہوتی ہے، تو وہ مطلب سبز بال دکھا کے وہ رشتہ کروا لیتے ہیں، بچی کو گھر رہ جاتے ہیں، جب بچی گھر جا کے حالات دیکھتی ہے تو پھر اس کی آنکھوں کے سامنے جب چیزیں آتی ہیں تو ظاہر سی بات اب وہ کس طرح کہے اپنے میاں کو کہ جی میرا مطلب ہے وہ مہر ادا کرو، وہ حالات دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے اس کے جو پیسے اور میاں پھر مطلب ایک طرح سے بعض لوگ یہ بہت بڑا ایک حق تلفی ہے خواتین کی کہ وہ پھر مہر کہتا ہے جی مجھے معاف کر دو، پھر وہ عورت بیچاری معافی اس کو معافی کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی، کیونکہ دیکھیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ جانور نہیں ہے۔ ہمارے دین نے اسی لیے درمیانہ رکھا ہوا ہے نا۔ یہ ایک تو یہ آج کل کے نئے مطلب نئے زمانے کے گندے انڈے جو غلط نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جنہوں نے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو کہتے نہیں عورت کا کیا ہے جی، نہ اس کو کوئی جائیداد میں حصہ ہے، نہ اس کے کوئی مہر کا حصہ اس کو بیچاری کو دیتے ہیں، نہ اس کے دیگر حقوق دیتے ہیں، بس اس کو ایک کام کرنے کی مشین سمجھتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی وہ ہمارے ایک ملازمہ کی طرح لوگ کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ہمارے دین کے خلاف ہے۔ ہمارے دین کا یہ کہ اس کے حقوق ہیں، جس طرح میاں کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور جو بندہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو، اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا ہو، اور حضور فرماتے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہوں۔ جب ہمارے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو پھر ہم کون ہیں کہ ہم یہ کہنے ہیں جی وہ تو پاؤں کی جوتی ہے، ایسے غلط ہے۔ اسی طرح اس کا مسئلہ یہ مہر پہ وہ بات آئی کہ مہر لوگ دبا لیتے ہیں، نہیں دیتے، عرصہ گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، عورت مجبور ہو جاتی ہے، پھر میاں کہتا ہے جی معاف کر چھوڑ جی اللہ، یا پھر مر ہی جاتے ہیں جب تو مرنے تو بعد زندگی میں سب مرنے بعد اچھا جی پھر بیچاری کو بخشنا ہی پیدا ہے، بندہ تو مر جلتا ہے، ہوں مرے دے کو لوگ کدوں گرسی جل کا اگلے جان میں تو نہیں کہنا کہ وہ پھر آتی اچھا وہ بخشا ہوا تو پیچھا لگا تھوڑا یہ جو بھی ہوا بنا ایک بات ہے نا، مثلاً یہ بہت ایک معیوب بات ہے۔ تو مہر عورت کا حق ہے، لیکن یہ دین ضعیف میں ہے۔ اب ایک عورت کے مہر کی رقم 5 لاکھ ہے، اس کے اوپر یہ فرض کر دیا جائے کہ نہیں اس نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ بیچاری کہاں سے زکوٰۃ دے گی جبکہ اس کو ملا ہی نہیں ہوا؟ تو یہ دین ضعیف بولتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے اگر مل جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کو زکوٰۃ اس کی دینی پڑے گی۔ یہ دین ضعیف کی بات ہے۔ اور اس کا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ ملتے ہی اس کو رقم مل جائے، اس پہ پورا سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ اسے دینی۔ ہاں جس چیز کی بے احتیاطی ہوتی ہے، عموماً ہمارے خواتین بہنیں مائیں بچیاں، یہ ان سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ان کے پاس زیور موجود ہوتا ہے، 8 تولے 10 تولے، اب تو عام غریب آدمی کے لیے 7-8 تولے تو ایک خواب ہے، لیکن بہرحال جو پہلے جن لوگوں نے سونا خرید کے رکھا ہوا ہے، زیور کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، تو عمومی طور پہ خواتین کے ہوتا ہے جی یہ تو زیور ہے بھائی، اس تو کس گلے دی زکوٰۃ، یہ تو ہماری زیب و زینت کی چیز ہے یہ سب۔ لیکن نہیں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سے زائد کا زیور موجود ہے، یہ 7.5 تولے ہی موجود ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گی تو پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 خواتین حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہمارے پہننے کے ہیں، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں آج کل بھی یہ کہتی ہیں باجیاں لوگ کہ جی یہ تو ہمارا زیور ہے، اس کو ہم کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ان کا ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دیا کرو، یعنی جو پہننے کا زیور ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، چاہے پیسے دیں یا چاہے اس مقدار میں سونا دیں، اس کا 2.5% جو بنتا ہے۔ تو یہ ہم نے قرض کے حوالے سے بات کی۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ مطلب ذہن میں رکھیں کہ نصاب کتنا ہے جی؟ پہلا جو مقررہ ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، لیکن مانا وہاں سے جائے گا کہ آپ کے پاس مثلا ایک بندہ کہ جی چاندی تو مڑ کو پتہ نہیں 5 لاکھ ہے، لیکن چونکہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو اس لیے میں زکوٰۃ تو نہیں دوں گا، نہیں، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کر دی کہ وہ چاندی کے نصاب سے شروع ہو گئے، لیکن یہ کب سے آگے مثلا اس کو آپ 7.5 میں سے آپ کیا کریں گے؟ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی پہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ یہ اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ، چاہے وہ قیمت دیں۔ اب فرض کریں آپ کے پاس زیورات ہیں پہلے سال 7.5 تولے سونا ہے، تو خواتین کا ہی ہوتا ہے زیادہ وہ زیور، یا گھر میں سونا ویسے پڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، تو دوسرا سال آتا ہے، پھر ایسا نہیں ہوگا تسی آگ سونا جی ایسا تو پچھلے سال زکوٰۃ دے چھوڑی، ایسی ہون تو نہیں بڑھتی۔ اگر آپ نے اس کو سونے کی شکل میں دیا تو اب وہ 7.5 تولے سے کم ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر اس کے پیسے ادا کیے ہیں اور وہ 7.5 تولے جوں کا تو موجود ہے تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہو، وہی 2.5% کے اعتبار سے، لیکن اب 7.5 کا اب 8.5 ہو گیا ہے، 9.5 ہو گیا ہے، معاف ہے۔ اگلا کب نصاب آگے بڑھے گا؟ جب 5واں حصہ آ جائے گا، جب 5واں حصہ ہو جائے تو پھر اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، اور وہ کتنی دینی پڑے گی؟ مثلا ہر 5ویں حصے پر 40واں حصہ بڑھتا جائے گا۔ مثلا یہ جو چاندی کا ہم نے نصاب بیان کیا نا، یہ 52.5، یہ 52.5 تولے چاندی جو ہوتا ہے یہ 200 درہم کا ہوتا ہے، 200 درہم پہ مشتمل ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی۔ اب آپ کا 200 درہم نصاب میں کتنا بن گیا جی؟ 5 درہم زکوٰۃ کے بن گئے، یہ جو 2.5% کیا بن گیا؟ 5 درہم۔ اب جب 3 حصے ہیں کوئی زکوٰۃ نہیں، 4 حصے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن جب 5واں حصہ ہو جائے یعنی 240 درہم آ جائیں یا وزن کے اعتبار سے وہ اس 5ویں حصے کو پہنچ جائے تو اس 5ویں حصے کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیں گے۔ یعنی تھوڑی سی یہ ایسے مشکل بات ہے، لیکن کیا ہے کہ مثلا 240 درہم آپ کے پاس ہو گئے تو اب آپ نے اس کے 40 نہیں دینے، بلکہ آپ نے وہ جو زائد ہے اس کا 1 درہم دینا ہے۔ 240 درہم پہ جو زکوٰۃ بنے گی وہ 6 درہم بنے گی، 5 درہم 200 کے اور 1 جو ہے وہ 40 کا، ہر 40 پہ یہ اسی طرح یہ چیز یہ آگے بڑھتی جائے گی۔ یہ تھوڑے سے فقہی مسائل ہیں اور تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، لیکن اصل جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم اس فریضے کو سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور گھر میں پیسہ بھی موجود ہوتا ہے، سونا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسی طرح عشر ہے، عشر کس کا ہوتا ہے؟ وہ غلے کا ہے، چاہے وہ زمین کی پیداوار میں سے فصل ہو، جو بھی فصل ہو، پھل ہو کسی بھی قسم کے، فروٹ ہو کسی بھی قسم کے، تو اس پہ عشر دیا جاتا ہے۔
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حقدار کو اس کا اپنی کھیتیوں میں سے جو تمہارا حصہ ہے وہ ضرور نکالو جس دن تم فصل اٹھاؤ۔ اب فصل اٹھانے سے پہلے عشر نکالنا ضروری ہے، یعنی 10واں حصہ۔ آپ کے پاس جتنا بھی غلہ ہے، مثلا 10 من غلہ ہو رہا ہے تو اس میں سے 10واں حصہ جو کیا ہے وہ بطور عشر دیں گے۔ اسی طرح جو فروٹ ہیں، جو مطلب جو بھی پھل ہیں، اس سارے پر کیا ہے یہ عشر ہے۔ اور یہ عشر ہمارے ہاں علاقوں میں زیادہ چلتی ہے کیونکہ یہاں زمینوں کو پانی خرید کے نہیں لگایا جاتا۔ جہاں پہ زمینوں کو خرید کر پانی لگایا جاتا ہے، مثلا یہ پنجاب وغیرہ میں یا پورے پاکستان میں ٹیوب ویل کے ذریعے لگایا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے باقاعدہ، وہاں پہ 10واں حصہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ 20واں حصہ ہے، یعنی ہر 10 من میں سے 1 من عشر کہلاتا ہے۔ یہ اس زمین کا ہوتا ہے کہ جو زمین جس پہ آپ پانی خرید کے نہ لگائیں، جس کو آپ مثلا اس پہ آپ کی بہت زیادہ محنت نہ ہو، جیسے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس پہ عشر ہی ہوتا ہے ہماری زمینوں میں۔ لیکن پاکستان میں یہ جن جگہوں پہ پانی خرید کے لگایا جاتا ہے وہاں پہ پیداوار کا 20واں حصہ بطور عشر ادا کرنا، عشر اصطلاحی اس کو کہتے ہیں، اب وہ عشر تو نہیں بنتا، وہ 20واں حصہ ہوتا ہے، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، لیکن اس پہ اصطلاحاً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ آپ نے ادا کرنا ہے، جو کہ اب ذمہ داریاں تو ویسے ہی ماشاءاللہ ختم ہو گئی ہیں، زمینیں موجود ہیں لیکن وہ بھی وغیرہ بات رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے چیزیں عرض کر دی کہ ایک ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے، چونکہ ہم الا ماشاءاللہ زیادہ تر رمضان کے ہی مسلمان ہیں، وہ ہمارے حافظوں میں بھی ایک طبقہ ہے حفاظ میں، سارا سال وہ داڑیاں وغیرہ چٹ کر کے خوب روزانہ صبح صاف ستھرا کر کے، تو رمضان سے مہینہ پہلے وہ داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی، یعنی نظر آئے لالے ہونا جتنی ہو جائے کم از کم، تو اتنی وہ مطلب ہو نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اچھا جی یار افسا یہ تساں دی شیخ بات کی کیا کہنا جی میں تراویاں پڑھانیاں، میں تراویاں پڑھانیاں، لہٰذا چلو پھر عید ہوئی اسی دن مطلب ہے اس کو چٹ کر دیا۔ اور اسی طرح کے عوام مسلمان بھی ہو گئے ہیں کہ رمضان اب ماشاءاللہ آئے گا تو ہماری مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، اور مطلب لوگ کہیں گے یار اس میں تو 1 کا 70 ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے مسجدوں کی کچھ شیطان بن جاتا ہے، کچھ ایک مطلب ہمارا رجحان یہ ہو گیا کہ چلو یار رمضان کا مہینہ نماز پڑھو، باقی سارا سال جو مرضی ہے کرتے رہو۔ اب یہ میں عرض کیوں کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا، وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بس صرف رمضان میں دی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کے مال پہ جب، جیسا میں نے عرض کیا مثلا میں کہ سال گزر جائے تو زکوٰۃ آپ پہ لازم ہے۔ مثلا آپ کے ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، آپ کے پاس اتنی رقم تھی جو نصاب کو پہنچتی تھی، اب آپ 1 ربیع الاول میں وہ پورا سال وہ رقم آپ کے پاس رہی، اتنی ایکسٹرا زائد رقم جو تھی ضروریات سے زائد، تو دوسرے ربیع الاول شریف تک آپ کا سال پورا ہو گیا، اب آپ نے دوسرے اس ربیع الاول شریف میں وہ زکوٰۃ دینی۔ اب آپ نہیں دیکھیں گے اچھا جی اور رمضان آسی تے میں زکوٰۃ دے سا، ایک بندہ بھوکا مرد ہے تسی تواڈے رمضان کو دیکھتے رہسی ہو، مطلب یہ مطلب جو عقل عام، یہ انگریزی والے کہتے ہیں کامن سینس، عقل عام کی بات ہے نا، کہ یار ایک بندہ اب بھوکا تشا کو نا جی میں ذرا سواب اور کماسا تو ذرا کھل، تو وہ ایسے نہیں ہے۔ تو جب آپ کا سال پورا ہو جائے، کیونکہ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے اس کا ثواب زیادہ عطا کرے، تو آپ جب بھی دیں گے اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ اہتمام کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان میں جو ہر عبادت ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسے لوگ زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح علی ذی القیاس۔ تو یہ تصور نہیں ہے کہ صرف رمضان میں دینی ہے، بلکہ جب بھی آپ کا سال پورا ہو جائے آپ زکوٰۃ دیں۔ ہاں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ دے سکتے ہیں، مثلا ایڈوانس دے سکتے ہیں، فرض کریں جی آپ کہتے ہیں جی نہیں میرا سال تو
रबीउल अव्वल शरीफ में पूरा होगा। अब आप ये चाहते हैं कि आप रमज़ान में करें, तो आप वो कैलकुलेशन बाद में करते रहे ना, लेकिन आप रमज़ान में बतौर ज़कात दे दें, ज़कात अदा कर दें, तो बाद में आप जब कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब करेंगे, तो आप इतनी जो है ना वो अपने उससे साल गुजरने पर उसको माइनस कर देंगे। ज़कात के मसारफ भी थे, लेकिन वो हमारा वक्त चूँकि मुकम्मल हो गया। लेकिन एक नुक्ता उसमें याद रख लें कि ये उसूल और फ़रा, उसूल मतलब जो आपके मतलब बाप दादा परदादा, ये इन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, या बेटा बेटी पोता पोती इनको नहीं दी जा सकती, चाचा मामू भाई इनको दी जा, बल्कि ज़्यादा तरजीह इक़रबा को होनी चाहिए, जो आपके करीबी रिश्तेदार मसलन हकदार हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ये कहें ये ज़कात के पैसे नहीं यार कि नहीं ज़रा चो आप बंदे के सामने ना, आप सिर्फ नियत करें कि ये ज़कात की रकम है, उसको बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात की रकम है, क्योंकि अगले की इज़्ज़त नफ्स ताकि मजरूना हो ना, तो पहले हकदार आपके वही हैं। हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को दे दे तो फिर तो बड़ा मज़ा है, क्योंकि भाई पैसे गारे में रहेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। मतु शाह जी की बीवी भी चूँकि बाहर की होती है, लिहाजा तू कहन पल ये लोग तो मैं खाना ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते, भाई भाई को दे सकता है, भतीजे को आप दे सकते हैं, भांजे को आप दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं। यानी ये मतलब एक उसूल सा मैंने ऐसे अर्ज कर दिया, क्योंकि अगला महीना हमारा इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ का होगा, फिर वो रमज़ान के ही मौज़ूआत चलेंगे, तो इसलिए मैंने ये मोटी मोटी बातें तब कर दी। तफसीलात तो बहुत हैं और किसी ने पूछनी हो तो इंशाअल्लाह मैं हाज़िर भी हूँ। तो कोशिश ये करें कि ये जिस फरीज़े को हम भूल रहे हैं, ज़कात, ये गुरबा का हक़ है और किसी का हक़ अल्लाह माफ़ नहीं करता, ये ज़रूर अदा करें। उशर भी जो लोग फसलें, और मैं बार बार आपको ये तवज्जो दिलाता रहता हूँ, ये आपका बेहतरीन ज़री ज़मीनें हैं आपकी, अगर थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करेंगे एक अच्छी फसल भी आप उठाएंगे। कहीं पे अगर आप फसल उठाते हैं, कहीं आपके फ्रूट वगैरह हैं, बागात वगैरह हैं, उनका उशर भी ज़रूर निकाला करें, ज़मीन का उशर भी ज़रूर निकाला करें। ज़कात के वाले से ये चंद बातें मैंने आज के इस मुख्तसर सी नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की हैं, वो इस वजह से कि हमारे यहाँ ये मसाइल बहुत मतलब लोगों के जहन में नहीं रहते, इसलिए रमज़ान शरीफ की भी आमद है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बस इस रमज़ान में एक आदत बना लें, आने वाले रमज़ान में, कि अब हमने सिर्फ रमज़ान का नमाजी या रमज़ान का मुसलमान नहीं रहना, एक पूरी कोशिश करें कि आपकी पाँचों की पाँचों नमाजें बाजमात हों, और जब इंशाअल्लाह ईद होगी तो आप फिर नमाजी बन चुके होंगे अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में जो कुछ कहा सुना